اگر کوئی اسد الدین اویسی کا مخالف ہے تو ایک وقت اور مقام طے کرو، بحث کر لیں گے، تم 10 منٹ میں جوتے اٹھا کر بھاگ جاؤ گے۔ پورے اتر پردیش میں اگر کسی سے سب سے زیادہ ناانصافی ہوئی دلتوں کے بعد تو اتر پردیش کے مسلمانوں سے ناانصافی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ انکاؤنٹر 37% اگر کسی کا ہوا تو مسلمانوں کا ہے، تو کیا ان کی موت نہیں ہوئی ہے؟ تم کب آواز اٹھاؤ گے اس پر؟ ہمارے جانے کے بعد یہ آ کر آپ کے کان میں کھس پھس کریں گے، ارے یہ زندگی موت کا الیکشن ہے۔ یہ سب آ کر کہیں گے زندگی موت کا الیکشن ہے۔ یہ اویسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، یہ اویسی جذباتی بات کرتا ہے، نوجوان اس کی بات کو دھات دیتے ہیں۔ اویسی بھڑکاؤ بھاشن نہیں دیتا، اویسی نہ جذباتی بھاشن دیتا ہے، اویسی سچ کو بیان کرتے، اور اللہ جانتا ہے اس بات کو، میں سچ کو بیان کر رہا ہوں۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں بھارت میں اگر کوئی اسد الدین اویسی کا مخالف ہے تو ایک وقت اور مقام طے کرو، بحث کر لیں گے، تم 10 منٹ میں جوتے اٹھا کر بھاگ جاؤ گے۔ پورے اتر پردیش میں اگر کسی سے سب سے زیادہ ناانصافی ہوئی دلتوں کے بعد تو اتر پردیش کے مسلمانوں سے ناانصافی ہوئی ہے۔ اور ناانصافی کرنے والے کون؟ جو ہم سے ووٹ حاصل کرتے رہے، یہ ڈرا کر ووٹ حاصل کیا کہ زندگی اور موت کا الیکشن ہے۔ الیکشن تو ہو گیا، ہم روز مرتے تھے، وہ کبھی نہیں آتے تھے، مگر جب الیکشن آ گیا تو سب کے سب ایک ہی آواز میں، یعنی خوالوں کی ایک ٹیم نکل چکی ہے، ایک ہی راگ میں جاگتے ہیں کہ زندگی موت کا معاملہ ہے، زندگی موت کا معاملہ ہے۔ بتاؤ اگر اتر پردیش میں صرف 2% مسلمان گریجویٹ ہیں تو کیا یہ زندگی موت کا معاملہ نہیں ہے؟ اتر پردیش میں اگر سب سے زیادہ بچے اور بچیاں اسکول سے دور ہیں، مسلمان ہیں، کیا یہ زندگی اور موت کا معاملہ نہیں ہے؟ اتر پردیش کی جیلوں میں 27% مسلمان انڈر ٹرائل ہیں تو کیا یہ زندگی اور موت کا معاملہ نہیں ہے؟ اتر پردیش میں 5 سال میں سب سے زیادہ انکاؤنٹر 37% اگر کسی کا ہوا تو مسلمانوں کا ہے، تو کیا ان کی موت نہیں ہوئی ہے؟ تم کب آواز اٹھاؤ گے اس پر؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سماجوادی بی ایس پی ہو یا کانگریس ہو وہ ان مسائل کو اٹھائے گی، نہیں اٹھائے گی، وہ صرف تم سے کہے گی کہ تمہارا پیدا ہونا اس دنیا میں آنا اس لیے ہے کہ تمہارے باپ دادا ہم کو ووٹ ڈالتے آئے، اب تم بھی ووٹ ڈالتے رہو، ہمارے قیدی بن کر رہو، ہماری غلامی کرتے رہو، تمہارے مسائل پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی، تم صرف ووٹ ڈالنے کے لیے زندہ رہو گے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں مریں گے انشاءاللہ تعالی، ہم مرنے کے لیے نہیں آئے، ہم سیاسی طور پر مرنے کے لیے نہیں آئے، زندگی اور موت کا فیصلہ تو اللہ کرتا ہے، ہر ایک کے لیے ایک وقت لکھا جا چکا ہے، ہم سب اس دنیا میں سے جائیں گے، اس زمین کی غذا بنیں گے، مگر یہ تو بتاؤ تمہاری آواز کون ہے؟ کون تمہاری تکلیف کو بیان کرتا ہے؟ کون نوجوانوں کے دلوں میں اور نوجوانوں کی آنکھوں میں جو خواب ہے اس کو کون پورا کرے گا؟ کون ہماری ماں اور بہنیں جو رات بھر جاگتی ہیں کہ میرا نوجوان بیٹا گھر اب تک نہیں آیا، کہیں اس کو پولیس تو تھانے لے کر نہیں چلے گئی؟ کون اس ماں کو اطمینان کی نیند سلائے گا؟ کون اس باپ کو امید دلائے گا کہ تمہارے اولاد کا ایک روشن مستقبل ہے؟ ان چیزوں پر کوئی بات نہیں کرے گا، ان چیزوں پر کوئی بات نہیں کرے گا۔ بات کس پر کریں گے؟ ووٹ ڈالو، زندگی موت کا فیصلہ ہے، مشاہرہ کرائیں گے۔ رمضان کی عید آئیں گی تو نہ ان کو روزے سے مطلب، نہ قرآن سے مطلب، مگر گھر کو مسلمان کے آ جائیں گے ٹوپی پہن کر کہ شیر خورما کھلا دے۔ بقرعید آئے گی تو کہیں گے کہ بیٹا کچھ گوشت کھلا دے۔ عیدگاہ کے سامنے آ کر ٹھہر جائیں گے،
عیدگاہ کے سامنے آ کر ٹھہر جائیں گے, کسی غریب مسلمان کو ہاتھ پکڑ کے بولیں گے آ گلے لگ جا. گلے تو لگا لیں گے مگر دل میں جو دھڑکنے ہیں وہ تمہاری نفرت اور بربادیوں سے بھری ہوئی ہیں. یہ سچائی بیان کر رہا ہوں. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے. ہماری آپ مالی مدد کریں. ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے ایک سال صرف 1000 روپے. رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے, گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں.